داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ. آواز بہت اچھا سن رہا تو ماشاءاللہ. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر. ادھر توجہ، ادھر ایک شعر کو سمجھیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر کس کیفیت میں میرے شیخ نے لکھے تھے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جب گئے تھے مدینہ شریف تو آپ ان نزدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے ہم سنیے. تو اس وجہ سے آپ جماعت ثانی کرتے تھے. آپ کو گرفتار کر دیا گیا اور جب گرفتار کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ سے قید کے اندر سوالات کیے گئے. الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، سمجھے؟ کسی عام حضرت کا نہیں بیٹا تھا بلکہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ تھا. یہ وہی اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے 8 گھنٹے کے اندر 7 گھنٹے کے اندر جب مطالبہ کیا گیا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ آپ علم غیب مصطفیٰ کو مانتے ہیں، کہتے ہو کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو علم غیب عطا فرمایا ہے. میرے امام نے کہا الحمدللہ میرا عقیدہ بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے. کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ مطالبہ کیا گیا کہ حضور اس پر جو ہے وہ آپ کچھ دلائل پیش کر دیجئے، حوالے دے دیجئے. سرکار اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار اعلیٰ حضرت سے جب یہ پوچھا کہ حضور آپ نے اتنے کم وقت میں اتنی ضخیم کتاب کو کیسے لکھ دیا؟ توجہ سے سنیے گا، اتنی ضخیم کتاب کو کیسے لکھا؟ اعلیٰ حضرت پر دیکھو کرم کس کا تھا کہ اتنی ضخیم کتاب کو آپ نے کیسے لکھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہیں اس پر دلائل پیش کرنا ہے، تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو علم غیب عطا فرمایا ہے تو اس پر دلائل پیش کرو. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جگر میں درد تھا، میرے جگر میں درد تھا. وہ کہتے ہیں جگر کے درد کی وجہ سے مجھے شدید بخار تھا، بہت تیز بخار تھا. کہتے ہیں کہ میں صبح میں گیا، میں نے سب سے پہلے زمزم شریف سے میں نے خوب زمزم شریف کو پیٹ بھر کے پیا، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں مقام ابراہیم کے قریب جا کر کے میں نے 2 رکعت نفل نماز کو پڑھا. اس کے بعد میں نے کاغذ کو لیا، قلم کو لیا اور کہتے میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور کہتے میں جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو جب میری نظر خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے آقا سامنے کھڑے ہیں اور پرہی کا امام کہتا ہے صرف میرے آقا تنہا نہ تھے بلکہ میں نے دائنی جانب دیکھا تو حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار ہے اور بائیں جانب دیکھا تو ولیوں کے تاجدار سرکار غوث ہے. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جس نے شادی خانہ آبادی مفتی زاہد رضا قادری صاحب قبلہ، حافظ عرفان رضا صاحب قبلہ. کہا جب بائیں جانب دیکھا تو سرکار غوث اعظم
اور داہنی جانب دیکھا تو حضرت مولا علی شیر حیدر کرار باب العلم. اب یہ دیکھ لیجئے اعلیٰ حضرت پر فیضان کہاں سے رہا ہے. مدینے والے آقا جو فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب حضرت علی کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم کا فیض پہنچتا ہے غوث آدم تک، اور بارگاہ غوث آدم سے جو ڈائریکٹ فیض ملتا ہے اسی ذات کو کوئی اور حضرت نہیں بلکہ بریلی کا اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اب وہی علم کے دروازے پھوٹ رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 7 گھنٹے میں ایک سخیم کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ اس کو تحریر فرمایا 7 گھنٹے کے اندر. وہ کہتے ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر میں نے اس کو تصحیح فرمایا. کتنے؟ 1.5 گھنٹے کے اندر. اس میں دلائل بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کوئی کتابیں لے کے نہیں گیا، لیکن کتابیں نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے دلائل کیسے آئے تو اندازہ لگائیے مدینے والی سرکار کے ذریعے سے حضرت مولا علی شیر خدا اور غوث آدم کے تبسل سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں لکھتا چلا گیا مجھے ضرورت پڑتی تو بغداد کے دور اشارہ فرماتے، کبھی ضرورت پڑتی مولا علی شیر خدا حیدر کرار اشارہ فرماتے. بریلی کا امام لکھتا جا رہا ہے 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ کی شکل میں ہمیں سنت کو علم غیب مصطفیٰ پر مدلل کتاب عطا فرمائی ہے. اور جب عرب کے علماء نے عجم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کو پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے فادی رضا کی کوئی معنی رضا کا ہے، جس شخص دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. واہ زندہ باد زندہ باد. جو بات ہے مفتی صاحب جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. بہت اچھا. اگلوں نے تو لکھا ہے جواب علم دین پر مفتی صاحب جو کچھ ہے اس صدی میں وہ کچھ بولو تنہا رضا کا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کتنے، اور معلوم ہے آپ کو آج یہ کتاب جب کمپوز کی جاتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے، اب کسی سے پوچھے گا کہ سب سے تیز آدمی کس چیز سے لکھ سکتا ہے؟ آدمی تو نہیں لکھ سکتا، لیکن ہاں ایک کمپیوٹر ایک مشین انسان ہی نہیں جانتا، وہ کمپیوٹر سے زیادہ تیز کوئی نہیں لکھ سکتا. لیکن آج اسی کتاب کو جب کمپوز کیا جاتا ہے، صرف نقل کیا جاتا ہے تو اس کتاب کو لکھنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں. کمپوز کرنے میں کتنے؟ 12 گھنٹے. جب کمپیوٹر کا بھی تصور نہ تھا اس وقت میرے اور آپ کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے 7.5 گھنٹے کے اندر پوری کتاب کو لکھ دیا. اور وہ بھی نقل نہیں کیا، کیونکہ اس میں ایسا نہیں کہ کتاب کو خالی بس لکھ دیا، اس میں قرآن شریف کی آیات بھی ہیں، احادیث مقدسہ بھی ہیں، سمجھے. اور اس کتاب کا آج تک کوئی جواب نہ دیا. اور اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کو ایسا علم عطا فرمایا. میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. یار اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، بتاؤ یار ہو سکتا ہے وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کو نہ ہو سکتا ہے وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. کون؟ جو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں. نبی کے علم کی کیا تخصیص؟ نبی کے جیسا علم تو شیطان کو بھی نبی سے زیادہ علم ہے. معاذ اللہ رب العالمین. سب کا یہ معاذ اللہ رب العالمین. ایسے کہنے والے کو مسلمان سمجھو گے؟ ایسا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سنو ہمارے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے. اگر وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ جانے، لیکن الحمدللہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مقام یہ ہے، اس میں علم غیب کا عالم یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اسی مدینے والے آقا نے ہمیں بتایا، ہم نے مان لیا. خدا دیکھا نہیں لیکن تصور میرے آقا نے بتایا خدا ہے، ہم نے مان لیا. ان سے بھی پوچھو جو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، ان سے پوچھ رہے کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ وہ بھی کہیں گے خدا نہیں دیکھا. تو جب خدا نہ دیکھا تو خدا سے بڑا کوئی غیب نہیں. جب ہم نے بغیر دیکھے مصطفیٰ کے کہے سے خدا کو مان لیا، تو جب خدا کو مان لیا تو اس سے بڑا علم غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو میرے امام فرماتے ہیں اور کوئی غیب
رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ مفتی زاہد رضا قادری، حافظ عرفان رضا صاحب قبلہ، مسلمانان اہل سنت، غلامان غوث الاعظم۔ مفتی صاحب جواب دیا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، تھوڑی سی آواز بس سیٹی نہ یہ والا بند کر، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، عقیدے میں خرابی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، اگر عمل میں کمی ہے، توجہ کرو، عمل میں اگر کمی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، عمل میں اگر کمی رہ گئی اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی آ گئی، اگر عقیدے میں خرابی آ گئی، سمجھ لیجئے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم کتنی بھی نمازیں پڑھو، کتنے بھی روزے رکھو، کتنے بھی زکوٰۃ دو، کتنے بھی حج کرو، کتنے بھی اعمال خیر کرو، لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ مت سمجھ لینا کہ اس سے ہمیں نماز نہیں پڑھنا یا روزے نہیں رکھنا ہے۔ یاد رکھنا نماز ہماری ہوتی ہے، ہمیں ضروری ہے نماز پڑھنا۔ افسوس اسی بات کا ہے آج سنی نماز پڑھنے کو کہا جائے تو سننے کو تیار نہیں، لیکن اگر وہی دیوبندی بن جائے تو پھر تو رات دن نمازیں پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بتاؤ کسی سنی نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا ہو، کسی سنی نے تم سے نماز پڑھنے کو منع کیا ہو؟ اور سنو، جو نماز کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا سنی ہونے کا دعویٰ کر لے، اگر نماز کا انکار کرتا ہے، نماز کی توہین کرتا ہے تو نماز کا منکر، نماز کی توہین کرنے والا، نماز کو ہلکا جاننے والا مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ کافر ہوتا ہے، وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کے غلام بنو، پھر نمازی بنو، نماز پڑھو، تم عاشق ہو کے نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، روزہ رکھو گے اللہ تمہارے روزوں کو قبول کرے گا، حج کرو گے اللہ تمہارا حج قبول کرے گا، سنی بن کے جو اعمال خیر کرو گے اللہ تمہارے اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عمل میں اگر کہیں کمی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی آ گئی تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عقیدے میں خرابی کیا؟ عقیدے میں خرابی یہی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی سے زیادہ تو علم شیطان کو ہے معاذ اللہ۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ لکھ دیا ہے، ان کی کتابوں میں باضابطہ لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں، یہ باقاعدہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں آتا معاذ اللہ، کہا جاتا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ بہت سے دلائل ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پر، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اگر یہ خرابی عقیدے میں پیدا ہو گئی تو بندہ گیا، پھر چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے۔ آپ کو کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی؟ میں نے کہا اگر تمہیں دلیل چاہیے تو ایک سب سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے، نہ آئے تو اس سے بڑی دلیل میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ کہو گے دلیل کون سی ہے؟ میں نے کہا ابلیس کو دیکھو، سب سے بڑی دلیل ابلیس ہے، شیطان ہے۔ شیطان سے بڑا کوئی عبادت گزار تھا؟ کتنا بڑا عابد تھا؟ وہ زمین پر کوئی زمین کا کوئی کوشہ، کوئی حصہ نہ چھوڑا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پہلے آسمان کو بلایا، وہاں پر اس نے سجدے کیے، خوب عبادت کی، کوئی جگہ خالی نہ رکھی۔ اللہ نے دوسرے آسمان پر ملائکہ کے درمیان رہنے لگا، ملائکہ اس کو جھولا جھلاتے تھے، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے۔ اللہ نے زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں پر اس کو آسمانوں پر بلندیاں عطا فرمائی، لیکن صرف ایک نبی کی عظمت کا انکار کر بیٹھا، صرف نبی کی عظمت کا انکار کر بیٹھا، اور حضرت آدم کو ہلکا جان کر کے اس نے کہا، رب نے فرمایا سجدہ کر، اس نے کہا میں آگ سے پیدا، یہ مٹی سے پیدا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ سجدہ نہیں، تعظیم تھی۔ اب مجھے بتاؤ، جب ایک نبیوں کے غلام کو، اگر نبی کے غلام کو، میرے اور آپ کے نبی کے غلام حضرت آدم علی نبینا علیہ التحیۃ والثناء کو ایک سب سے بڑا اپنے وقت کا عابد و زاہد اگر سجدے سے تعظیم سے انکار کر دے، نمازیں نہ دیکھی جائے، عبادت نہ دیکھی
देखी जाए, उसकी इबादत और रियाजत को ना देखा जाए, बल्कि लानत का तोप डाल करके बारगाह समाधियत से निकाल करके जमीन पर फेंक दिया जाए, तो बताओ जब एक नबी की तौहीन करने वाला रब उसकी इबादत कबूल नहीं करता, तो जो नबियों के इमाम की तौहीन करता है अल्लाह उसकी इबादत को कैसे कबूल कर सकता है? जो नबियों के इमाम की तौहीन करे, बताइए उसकी इबादत कबूल होगी? सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करो, सबसे पहले। और हालात हाजरा पर आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारी कमजोरी का सबब है सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि हमारे दिल से हमारे नबी की मोहब्बत को निकाल दिया गया। यही हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब है। इसी वजह से आज हर तरफ से हम पे हमले हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मजबूती उनका ईमान है। और ईमान तभी मुकम्मल होता है कि जब वो अपने नबी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करे, अपने बच्चों, अपनी औलाद, सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। तो मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करो। अकीदे में अगर खराबी है अल्लाह माफ नहीं करेगा, अगर अमल में खराबी है तो अल्लाह माफ कर सकता है। उसकी मिसाल मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत करूंगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इन दना व इन सरका, क्या आप ज़ानी और शराबियों की भी शफाअत करेंगे? मेरे आका ने फरमाया, नाम व इन दना व इन सरका, हाँ मैं ज़ानी और शराबियों की भी शफाअत करूंगा। फिर मेरे सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या आप ज़ानी और शराबियों की भी शफाअत करेंगे? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं ज़ानी और शराबियों की भी शफाअत करूंगा। ये 3 मरतबा सहाबा इकराम ने पूछा, मेरे आका का जवाब यही आया, हाँ मैं बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत करूंगा। पता ये लगा। और एक मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, जितने तेरे नेक बंदे हैं वो सारे तेरे लिए, और जो मेरे गुनहगार उम्मती हैं वो सब मेरे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम गुलामों की शफाअत मदीने वाले सरकार करेंगे। और कैसे करेंगे? जब मेरे आका करम फरमाएंगे, हम गुलाम परेशान होंगे, कोई पुरसाने हाल ना होगा। उस वक्त एक आवाज आएगी, और वो आवाज क्या होगी? बरेली के इमाम कहते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत ना सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जाहिद रज़ा कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद शादी खाना आबादी जिंदाबाद इरफान रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद उलमा ने गौसुल आज़म जिंदाबाद नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह। आगे बढ़ा जाए। जो है ना आप लोगों की, आप सुनते रहिएगा। लाइट आएगी जब तक आती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम गौसे आदम है, हम गुलाम गौसे आदम है। सरकार गौसे आदम बगैर माइक के 70,000 तक आवाज पहुंच जाती थी उनकी। यार वो गौसे आदम है तो हम भी तो उनके गुलाम हैं। अगर 70,000 नहीं सही तो 70 तक तो आवाज पहुंचा सकते हैं। अब सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आमाल में कमी रह जाए अल्लाह अपने फजल से माफ कर सकता है, लेकिन अगर अकीदे में खराबी है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अपने अकीदे को मजबूत करो और अकीदे के साथ साथ अपने आमाल को भी बेहतर बनाओ। जब अकीदा बेहतर होगा तो आमाल तो खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। और अपनी जिंदगी को अपने नबी की सीरत के मुताबिक गुजारो, अपने नबी की सीरत के मुताबिक गुजारो, क्योंकि अल्लाह का फजल होगा जब मैदान महशर में सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, आओ अल्लाह ने इसके लिए मुझे बनाया है। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। और एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, आपने सुना होगा कि अगर कोई मुजरिम नहीं होता है और उस पर कोई झूठा मुकदमा कर देता है, अब वो जब लाया जाता है अदालत में लेके जाता है तो उसको अपने लिए जो वकील करता है, हालांकि दुनिया भी वकील से मेरे आका की मिसाल की कोई वो तस्वीर देना कोई ये दुरुस्त नहीं, लेकिन मैं आपके जहन को करीब करने के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ। तवज्जो आप लोगों की, जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मुजरिम है, अब वो मुजरिम क्या करता है,
اب مجرم نہیں ہے، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے کہ عدالت میں پیش کر دیا گیا. عدالت میں پیش کرنے کے بعد میں اب اس کا وکیل کہتا ہے میرے کلائنٹ نے، میرے جو ہے کلائنٹ نے یہ جرم نہیں کیا. اب وہ عدالت میں جو جج بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ دلائل پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے. جج اگر متفق ہو جاتا ہے، اگر مطمئن اس کے دلائل سے ہو جاتا ہے، اس کو باعزت بری کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ اس کے دلائل پر جو ہے مطمئن جج نہ ہو تو اس کو پھانسی یا اس کو جو بھی سزا ہوتی ہے وہ سزا سنا دیتا ہے. لیکن سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام جب میدان محشر میں آئیں گے تو اب میرے رب فرمائے گا اے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا؟ میرے آقا فرمائیں گے ہاں میرے رب. یہ میرے آقا عرض کریں گے ہاں میرے پروردگار، میرے بندے نے یہ گناہ کیا ہے، میرے غلام نے یہ گناہ کیا ہے. رب فرمائے گا یہ گناہ کیا. میرے آقا کہیں گے ہاں میرے پروردگار یہ جرم کیا ہے. اب سارے جرم چھپے نہیں ہیں بلکہ ظاہر ہو گئے ہیں. اب سنو، گناہ ظاہر ہے. رب فرمائے گا کیا کیا جائے؟ میرے آقا عرض کریں گے پروردگار میں نے مانا میرا غلام گناہگار ہے، لیکن اب اس کے گناہ نہ دیکھے جائے بلکہ میرا آنا دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے. رب کا فضل ہوگا. رب بڑے بڑے گناہگاروں کی اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں بخشش فرمائے گا. بریلی کے امام کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپا دے. جرم کھلیں گے آقا چھپائیں گے. رب فرمائے گا یہ گناہ کیا؟ میرے آقا عرض کر دیں ہاں میرے پروردگار میرے غلام نے یہ گناہ کیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ عرض کریں گے پروردگار اب اس کے گناہ نہ دیکھے جائیں، میرا آنا دیکھا جائے. اور پھر رب کو کہاں گوارا کہ محبوب جب یہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. سمجھے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اللہ کی رضا، ہر ایک اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ رب کس کی رضا؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ تحیت و ثنا اللہ کی رضا چاہتا ہے. حضرت آدم کے بعد حضرت شیش اللہ کی رضا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے اللہ کی رضا چاہیے. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی رضا چاہے، حضرت شیش اللہ کی رضا، حضرت نوح اللہ کی رضا، حضرت زکریا اللہ کی رضا، حضرت ابراہیم اللہ کی رضا، حضرت اسماعیل اللہ کی رضا، حضرت اسحاق اللہ کی رضا، حضرت یعقوب اللہ کی رضا، حضرت یوسف اللہ کی رضا. ہر ایک اللہ کی رضا چاہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ تحیت و ثنا وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ایک نے اللہ کی رضا چاہی، اور آج بھی ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے. لیکن ہم نے عرض کیا پروردگار سب تیری رضا چاہتے ہیں، تو کس کی رضا چاہتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے اے لوگوں سنو، سارے لوگ میری رضا چاہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہے، لیکن میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں. بریلی کے امام فرماتے ہیں، خواب میں بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا. سب اللہ کی رضا چاہیے لیکن اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہے. اس لیے اب اپنے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے. اللہ کا فضل بھی اسی پر ہوگا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سچا غلام ہے، اسی پر اللہ کا فضل. بات میں بڑھانا نہیں ہے، مجھے بات ختم کرنا ہے، اور وقت کیونکہ بہت زیادہ، کیونکہ آپ کی صبح آپ کو بارات بھی لے کے جانا ہے. من تو بہت تک آپ سے کچھ بہت ڈھیر سی باتیں کی جائیں گی، لیکن میں آپ کے آرام کا بھی خیال کروں گا. اور خاص کر دولہ میاں ہمارے حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اس نے ذمہ داری کا کام کیا ہے، لیکن نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، ایک بات، حالانکہ بات چھوٹ رہی، میں اپنے شیخ کا وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت میں وسعت نہیں ہے کہ جو میں زیادہ لمبی تقریر کروں. اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ کی محبت ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ خوشی کا موقع ہے، اور
یقیناً اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اسی کو تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ خوشی ہے اللہ کی نعمتوں کا چرچا اللہ نے دی ہے نا، چرچا ہونا چاہیے، لیکن ایک بات مجھے بتانا، یہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ اللہ نے۔ یہ خوشی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اچھا، جو لوگ اس خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور وہ بجائے اللہ کو راضی کرنے کے بلکہ شیطان کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، بتائیے کیا یہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب شادی کے موقع پہ جو ڈانس پارٹی کرے، جو ڈی جے بجائے، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ آوارہ قسم کی ہو جائیں، مجھے بتائیے ڈھول اور تاشے ہو، ڈانس پارٹی ہو، بینڈ باجا ہو، بتاؤ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض؟ اللہ راضی ہوگا یا ناراض؟ بتاؤ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ کس کے صدقے میں دی؟ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں۔ جب اللہ نے خوشی دی ہے تو راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ نے عطا کی ہے مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے۔ اب دانشور سمجھدار وہی ہے جو خوشی آئے تو اللہ کو راضی کرے، اللہ کے محبوب کو راضی کرے۔ آج الحمدللہ حافظ اکرام صاحب، حافظ عرفان صاحب اور ان کے گھر والوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں کسی دنیا دار کو راضی نہیں کرنا ہے، ہمیں راضی کرنا ہے تو مدینے والے سرکار کو راضی کرنا ہے۔ اور انہوں نے زمانے سے کہہ دیا اے لوگوں سنو، ہمارا بھائی مشن ہے، جو مشن کے تعلق سے بریلی سے آواز آتی ہے کہ زمانہ خفا ہے تو کیا ہمیں اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ بھی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اس کے، اونچا بولو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اللہ اس کے رسول کیسے راضی ہوں گے؟ ڈانس پارٹی کرنے سے، ڈی جے بجانے سے نہیں، یہ ذکر کی محفل ہے سجائی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، سمجھے؟ یہ محفلیں وہ ہیں کہ جن کو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ یار لوگ سننے کم آئیں گے، کوئی آئے نہیں آئے، گھر والے خالی بیٹھے، آپ کو ثواب دینا اللہ کا کام ہے، اور اس کے بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں۔ دو آدمی بیٹھے ہوں لیکن دل سے سننے والے، یقین جانیے گا اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ 1,00,000 کا مجمع ہو لیکن بے ڈھنگے لوگ ہوں اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا، جو ڈھنگ کے لوگ اگر دو ہیں ان میں اتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے اور ایک بات یاد رکھنا، اچھے کام میں ہمیشہ شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ آپ کو شیطان کو ہرانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ کی جنگ سیدھے شیطان سے ہے نا، آپ کی جنگ شیطان سے، اور خاص کر میرے جو نوجوان، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ مسلمان ہو، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو شیطان کے بہکاووں میں نہیں آتا، شیطان کے بہکاووں میں نہیں آتا۔ اور اگر خدا نہ کرے، کیونکہ شیطان کے حربے بڑے شدید ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھوں کو بہکا دیتا ہے۔ جب شیطان کو بارگاہ خدا بندی سے نکالا گیا تو اس نے ایک قسم کھائی تھی، اور اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا مگر وہ جو تیرے صالحین بندے ہیں، سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو میرے دوست، تمہیں نیک بننا ہے، اور اگر نیک نہ بن سکے تو نیکوں کے ساتھ میں رہنا ہے، نیکوں کے قریب رہنا ہے۔ اس لیے نیک تو بچیں گے، جو نیکوں کے دامن سے جڑ جائے گا اللہ ان کے وسیلے سے ان کو بھی محفوظ فرما لے گا۔ اچھوں کے ساتھ رہے،
اور سرکار نے فرمایا ایک دیہاتی صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا جمع کر کے رکھا ہے، کیا اکٹھا کیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس روزے اور نماز کے ذخائر نہیں ہیں، اعمال خیر کے ذخائر نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک جملہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تمہارے لیے کافی نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا انت ما من احببتا، تم دنیا میں جس سے پیار کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ میں، تمہارا حشر اسی کے ساتھ میں۔ اس لیے اچھوں سے پیار کرو تاکہ تمہارا حشر اچھوں کے ساتھ میں، بروں کے ساتھ رہو گے تو بروں کے ساتھ حشر ہوگا، نیکوں کے ساتھ رہو گے تو نیکوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ عمل اچھے کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھی فکر رکھیے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں اگر تمہیں دیکھنا ہے کتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں، دنیا میں 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 طرح کے لوگ کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، خوب دولت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اچھی سوچ بھی اس کو عطا فرمائی، اچھی فکر بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ اب وہ جو ہے اپنے جب اللہ نے اس کو دولت کی اس نے راہ خدا میں خوب خرچ کیا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، جلسے کیے، غریبوں پر خرچ کیا، اعمال خیر خوب کیے، اپنے رب کو راضی کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا کا سب سے بہتر آدمی دیکھنا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سب سے بہتر شخص فرما رہا ہے، وہ کون؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ شخص دنیا کا سب سے بہتر آدمی ہے جس کو اللہ نے دولت بھی عطا کی ہے اور اچھی سوچ بھی عطا کی ہے، وہ دنیا کا سب سے بہتر آدمی۔ دوسرا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کے پاس دولت نہیں ہے، غریب ہے لیکن اچھی سوچ ہے، اس کے پاس اچھی سوچ ہے، دل میں تمنا رکھتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں مدرسہ بنواتا، میں مسجد بنواتا، مسجد میں خرچ کرتا، میں دینی جلسے سجاتا، میں غریبوں کی مدد کرتا، میں لوگوں میں جا کر کے دین کی تبلیغ کرتا، دین کے لیے خدمت کرتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جتنا ثواب اس امیر کو عطا فرمائے گا، جتنا ثواب اس امیر کو عطا فرمائے گا جس امیر کو اللہ نے دولت دی وہ خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، تو جتنا ثواب اللہ نے اس امیر کو عطا فرمایا ہے پروردگار اتنا ہی ثواب اس غریب کو بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے دنیا کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، جیسے وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے، ایسے ہی دنیا کا سب سے بہتر انسان وہ غریب بھی ہے جس کے پاس دولت نہیں لیکن نیت اس کی بہتر ہے، نیت اس کی اچھی ہے، وہ بھی دنیا کا سب سے بہتر انسان۔ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، اب 2 بچے، کتنے بچے؟ یار ایک امیر پایا جاتا ہے غریب، امیروں میں جو اچھا ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر ہے، اور غریبوں میں جو اچھی فکر والا ہے، اچھی سوچ والا ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ اب بچے 2 کون ہیں؟ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے خوب دولت عطا فرمائی، خوب دولت دی لیکن اچھی سوچ اللہ نے نہ دی، اس کی اچھی فکر نہیں دی، دولت جیسے ہی آئی اس نے عیاشیاں شروع کر دی، اس نے گناہ کرنا شروع کر دیا، بدکاریاں شروع کر دی، جوئے کے اڈے سے جانا شروع کر دیا، زانی بن گیا، پیسے کی بربادی کرنے لگا، رب کو راضی نہ کیا، رب کے دشمن شیطان کو راضی کرنے لگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے خبیث انسان، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں، دنیا کا سب سے خبیث انسان وہی شخص ہے جس کو اللہ نے دولت تو دی
لیکن اس نے اپنی دولت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد نہیں کی، دین میں خرچ نہیں کیا، بلکہ گناہ کو سجایا، گناہ کے اڈے سجائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دنیا کا سب سے خبیث انسان ہے، دنیا کا سب سے خبیث انسان ہے۔ چوتھا میرے آقا فرماتے ہیں وہ غریب جو غریب ہے لیکن عقل سے بھی غریب ہے، اچھی سوچ بھی اس کے پاس نہیں، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ گناہ کرتا وہ گناہ کرتا۔ دیکھیں نہیں یہ کچھ کہتے ہیں نا ننگا نواب، کہتے ہیں ننگا نواب ٹیڈلا، یعنی کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن ناٹک اس کے صاحب اتنے گناہ سے لگے گا کہ اس سے بڑا بدکار و مکار کوئی نہیں، اور دکھاوا ایسا کرے گا کہ لگے گا کہ اس سے بڑا جو ہے لچر پنگا کوئی کائنات میں ہی نہیں، سمجھے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس دولت بھی نہیں اور عقل بھی اچھی نہیں، سوچ بھی اچھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور یہی سوچتا ہے پیسہ آتا تو میں یہ گناہ کرتا، میں یہ گناہ کرتا، میں یہ عیاشی کرتا، میں وہ عیاشی کرتا، میں فلاں کے ساتھ یہ کرتا، میں فلاں کے ساتھ یہ کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے وہ امیر جو اچھی سوچ والا نہیں ہے پیسے کے ذریعے سے گناہ خریدتا ہے، دنیا کا سب سے خبیث انسان جیسے وہ ہے ویسے ہی یہ گنہگار بھی ویسے ہی خبیث آدمی ہے، یہ غریب جو اچھی سوچ نہیں رکھتا ہے یہ بھی ویسے ہی خبیث ہے۔ تو ہمیں وہ دو لاسٹ والے نہیں بننا ہے، ہمیں پہلے والے بننا ہے۔ یعنی اگر ہم غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، ہماری سوچ اچھی ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی جڑ و بنیاد نیت پر ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نیت رکھیں کہ میں نماز پڑھوں گا، اگر آپ نیت کرو گے کہ میں اپنے ظہر کی فجر کی نماز پڑھی، آپ نے نیت کی میں فجر کے ساتھ میں اب ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو جو وقت آپ نے گزارا وہ سارا عبادت میں، ظہر اور عصر کے درمیان جتنے بھی جائز عمل کیے سب کام ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ ظہر کے بعد نیت کی عصر پڑھوں گا وہ بھی عبادت، رات کو عشاء پڑھ کے سویا نیت میں فجر پڑھوں گا، اللہ پوری رات عبادت میں لکھ رہا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ اچھی سوچ پیدا کرو، اچھی فکر پیدا کرو، غلط لوگوں کے قریب نہ جاؤ، غلط کے قریب جاؤ گے غلط بنو گے، اچھوں کے قریب رہو گے اچھے بنو گے، اچھی سوچ والوں کے قریب رہو گے تو اچھی سوچ پیدا ہوگی، غلط سوچ والوں کے پاس جاؤ گے تو غلط سوچ پیدا ہوگی۔ ایمان کو مضبوط بنائیے، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کیجیے۔ میں جو مجھے عرض کرنا تھا اور میں نے جو اپنے شیخ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا، وقت نہیں ہے، پھر کبھی اگر زندگی رہے گی تو اس کو عرض کروں گا۔ نصیحت کے لیے میں نے چند باتیں کی، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ۔ حالات بڑے خراب ہیں اور مسلمان قوم مسلم پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ غزہ کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے، دل روتا ہے بچوں کو دیکھ کر کے۔ یقین جانیے گا ایسا ظلم و ستم آج تک جنگیں ہوئی ہیں، آج سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن سویلین پہ کبھی کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، کوئی ایک آدھ دھوکے میں اگر کوئی، کیونکہ آرمی لڑتی ہیں، فوجیں لڑتی ہیں، لیکن عوام پر کوئی اٹیک نہیں کرتا ہے۔ یہ یہودی اتنے ظالم ہیں جیسا قرآن میں فرمایا گیا ویسے ہی یہ ظالم ہے۔ ہمیں قرآن نے پہلے ان سے ہوشیار کیا تھا، بہت پہلے ہوشیار کیا تھا۔ آج دیکھ لو، میرے نبی نے فرمایا تھا نا کافر لا اعتبار ہوتا ہے، کافر لا اعتبار ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے غازہ میں جب یہ ہٹلر نے ان کو مارا تھا تو ایک جہاز گیا تھا بھر کر کے خالی یہودیوں کا، تو مسلمانوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، جگہ خالی ہے، ان کو روک لیتے ہیں، رکھ دیا ان کو۔ لیکن سرکار کا فرمان بھول گئے کہ سرکار نے فرمایا تھا کافر لا اعتبار ہوتا ہے۔ اس نے اندر کھانے اپنی جڑیں ایسی مضبوط کی کہ 70-80 سال کے اندر اس نے آج پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کافر ایسے لا اعتبار، ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرو۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، دوسروں کو گالی مت دو، اپنے اندر ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ نماز پڑھنے سے تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا ہے، نماز کے پکے عادی بن جاؤ۔ اپنے نبی سے سچی محبت کرو، سچی محبت، یہ یاد رکھنا، سچی محبت، صرف نام کی نہیں، کام کی محبت۔ صرف زبان تک نبی کے عاشق نہ رہو، دل سے نبی کے عاشق بن جاؤ، دل سے۔ چہروں پہ داڑیاں رکھو، کوئی پتہ نہیں ہے موت کا ایک لمحے کی خبر نہیں، اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن زندگی کے ایک لمحے کی کوئی خبر نہیں۔ چہرہ ایسا لے کر کے جاؤ، قبر میں جاؤ تو میرے اور آپ کے نبی ہم اور آپ کو جب دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ سرکار چہرہ اپنا ہماری طرف سے پھیر نہ لے، بلکہ حضور ہمیں دیکھ کر کے کاش کہ فرما دیں فرشتوں اس کو چھوڑو، یہ میرا غلام آیا ہے، کاش ایسا ہو جائے۔
کاش ایسا ہو جائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ وہ دن لائے کہ ہم جب قبر میں جائیں اپنے نبی کی زیارت کریں تو اس شان سے زیارت کریں تاکہ ہمارے آقا بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور قبر کی منزل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اپنے نبی کے غلام بن جاؤ۔ نبی کا عشق سب سے پہلے ہے، یاد رکھیں، سب سے پہلے تمہارے نبی کا عشق۔ اگر تم کسی میں اپنے نبی سے ذرہ برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عداوت دیکھو، اس کے قریب کبھی مت جانا، کبھی اس کو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں عداوت نبی کی ہو، ذرہ برابر بھی نبی کی عداوت ہو۔ کیونکہ میرے اور آپ کے نبی عداوت کرنے کے لیے نہیں، نفرت کرنے کے لیے نہیں، نبی تو وہ ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے کے لیے، اللہ نے سب سے زیادہ محبت کرنے کے لیے بنایا۔ اور جب یہ تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اپنے بچوں کو بہتر بناؤ، کالج اور اسکول میں ضرور پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آئی ایس بنو، آئی پی ایس بنو، لیکن اس سے پہلے جو تم بنو تو سچے مسلمان اور نبی کے عاشق بنو، تاکہ تم آئی ایس بن کر کے بھی نبی کے غلام رہو، تم جو ہے ڈاکٹر بن کے بھی نبی کے عاشق رہو، تم جو ہے انجینئر بن کے بھی نبی کے غلام رہو، تم جو ہے پروفیسر بن کے بھی اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کرتے نظر آؤ، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر نبی کی عظمت کی بات آئے تو تم سے کوئی کہے نہیں، بلکہ تمہارا عورت کی زبان میں کھڑے ہو کر کے یہی کہتے نظر آؤ، انہیں جانا، انہیں مانا، نرکا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ایسے نبی کے غلام سچے عاشق بنو، نبی سے سچا عشق کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو